آج کا انسان دنیا بھر کی معلومات جیب میں ڈال کر پھر رہا ہے۔ ہم گاڑی میں کسی جگہ جا رہے ہوتے ہیں اور ہماری گاڑی چند لمحوں کے لیے اشارے پر رک جاتی ہے یا پھر ہم ٹریفک میں پھنس جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم فوراً اپنا موبائل نکالتے ہیں، انٹرنیٹ کھولتے ہیں، چند سیکنڈ میں معلومات کے سمندر سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں اور اشارہ کھلنے سے پہلے صدر اوباما کے امریکہ، ڈیوڈ کیمرون کے برطانیہ، نکولس سرکوزی کے فرانس، منموہن سنگھ کے انڈیا اور حامد کرزئی کے افغانستان تک کی معلومات حاصل کر لیتے ہیں۔ انفارمیشن کی اس ایج نے معلومات کی حد تک دنیا کی سرحدیں ختم کر دی ہیں اور پاکستان کے شہری اب پاکستان میں بیٹھ کر کیلیفورنیا، لندن، ٹوکیو اور پیرس جیسی زندگی کی خواہش کرتے ہیں، جبکہ نیو یارک، لندن، کوپن ہیگن کے لوگ انٹرنیٹ، موبائل اور ٹیلی ویژن کے ذریعے مریخ اور چاند کے شہری بن رہے ہیں۔ اس ایج نے جہاں معلومات، علم اور خبر کو عالمی اثاثہ بنا دیا، وہاں اس نے تیسری دنیا کے غریب ممالک کے عوام کو ذہنی مریض بھی کر دیا ہے۔ ہم لوگ اب انٹرنیٹ اور ٹیلی ویژن کے ذریعے پاکستان اور امریکہ کا تقابل کرتے ہیں۔ ہماری ڈپریشن میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ملک امریکہ، برطانیہ یا جاپان کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہم میں آخر کیا کمی ہے؟ ان دو سوالوں نے ہماری زندگی عذاب بنا رکھی ہے اور ہم ان سوالوں کی وجہ سے روزانہ بھٹی میں گری ہوئی مکئی کی طرح تڑپتے، اچھلتے اور پھٹتے ہیں، مگر ہمیں قرار نہیں آتا۔ پنجابی میں کہتے ہیں، بیوائیں بیوگی کاٹنے کے لیے تیار ہوتی ہیں لیکن انہیں ہمسائے آرام سے نہیں بیٹھنے دیتے۔ ہمیں بھی ہمارے گلوبل ویلیج کے ہمسائے سکون سے زندگی نہیں گزارنے دے رہے۔ یہ روز گڈ گورننس کی کوئی نہ کوئی مثال ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں اور ہمارے دل میں حکمرانوں، سیاستدانوں اور نام نہاد جمہوریت کی رہی سہی محبت بھی ختم ہو جاتی ہے اور ہم گہرے دکھ میں چلے جاتے ہیں۔ آپ اس گلوبل ویلیج کی تازہ ترین مثال ملاحظہ کیجیے۔ فرانس کے ترقی کے وزیر ایلن جوائنت سے مارچ 2010 میں چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی۔ ہیٹی میں زلزلہ آیا۔ فرانس نے بھی یورپی یونین کے دوسرے ممالک کی طرح ہیٹی میں امدادی سرگرمیاں شروع کر دیں۔ ان امدادی سرگرمیوں کے سلسلے میں ہیٹی میں کانفرنس تھی۔ جوائنت کانفرنس میں شرکت کے لیے پیرس سے نکلنے لگا تو اسے ہیٹی سے کوئی فلائٹ نہ ملی۔ اس کا جانا بھی ضروری تھا، چنانچہ اس نے چھوٹا سا طیارہ چارٹر کرا لیا۔ وہ اس طیارے پر ہیٹی گیا اور واپس آ گیا۔ اس کی وزارت نے 1,16,500 یورو کرایہ ادا کر دیا۔ گریٹر پیرس پلان کا وزیر کرسٹیان بلانک کیوبا کے سگار پیتا ہے۔ یہ فرانس کا وزیر بنا تو قانون کے مطابق اس کے سگار سرکاری خزانے سے خریدے جانے لگے۔ سال بعد حساب ہوا تو معلوم ہوا کہ وزیر محترم سال میں 11,000 یورو کے سگار بھی گئے ہیں۔ فرانس کی معیشت کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو 12,000 یورو اور 1,16,500 یورو کوئی بڑی رقم نہیں۔ پیرس کے 5 اسٹار ہوٹلوں میں 3-4 دنوں میں 10-12,000 یورو خرچ ہو جاتے ہیں، جبکہ وزراء کی آمد و رفت اور رہائش گاہوں کی تزئین و آرائش پر 1-2 ملین یورو کے خراجات معمول کی بات ہے۔ لیکن جب یہ دونوں باتیں صدر سرکوزی کے نوٹس میں آئیں تو سرکوزی نے 4 جولائی 2010 کو اپنے دونوں وزراء کو فارغ کر دیا۔ یہ خبر مجھ تک سوموار کے دن SMS کے ذریعے پہنچی۔ میں نے دفتر پہنچ کر انٹرنیٹ سے اس خبر کی تفصیلات ڈاؤن لوڈ کروائیں تو میں شدید ڈپریشن میں چلا گیا۔ پاکستان اور فرانس کے درمیان 6.5 گھنٹوں کا فلائٹ ٹائم ہے، جبکہ انٹرنیٹ سے اس کا فاصلہ 11 سیکنڈ ہے۔ ہم سے 11 سیکنڈ کے فاصلے پر سیاسی اخلاقیات کا یہ عالم ہے کہ فرانس کا صدر اپنے 2 اہم ترین وزراء کو سرکاری خزانے سے سگار خریدنے اور سرکاری کام کے لیے جہاز چارٹر کرانے پر وزارت سے خارج کر دیتا ہے، جبکہ ہم فرانس سے 11 سیکنڈ کے فاصلے پر بیٹھ کر کیا نہیں کر رہے۔ ہماری رولنگ ایلیٹ سرکاری خزانے، اپنے اختیارات اور اپنی وزارتوں کو کس طرح نہیں لوٹ رہی، یہ کہانیاں اب زبان زد عام ہیں۔ اگر 2013 سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کا خاموش سمجھوتا ٹوٹ گیا اور پاکستان مسلم لیگ نون نے اصلی اپوزیشن شروع کر دی تو عوام وزراء کی کارروائیوں پر حیران رہ جائیں گے۔ لوگ یہ جان کر انگشت بدنداں رہ جائیں گے کہ کس وزیر نے 4 کوٹھیاں خرید کر وہاں محل بنایا اور اس محل کے لیے افغانستان سے انتہائی قیمتی ماربل خریدا گیا۔ یہ ماربل اٹلی گیا اور وہاں سے پالش ہو کر اسلام آباد پہنچا اور بعد ازاں اسے کس طرح فرش پر لگایا گیا۔ چینی کمپنیوں سے کس نے کیا طلب کیا۔ لندن، دبئی اور نیو یارک میں کس نے کتنی پراپرٹی خریدی۔ کس کے بیٹوں نے 5-5 کروڑ کی گاڑیاں خریدیں اور کون سٹیل مل کو ڈیفالٹر ثابت کر کے فروخت کرنا چاہتا ہے۔ یہ ساری کہانیاں ہوش ربا ہوں گی، لیکن یہ صرف اسی شکل میں سامنے آئیں گی کہ پاکستان مسلم لیگ چپ رہنے کا خاموش معاہدہ توڑ دے۔
یہ بظاہر اس وقت ممکن دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ دونوں جماعتوں کے درمیان یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں خاموش رہے گی، اور بعد ازاں پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون کی تمنا اقتدار کو دوڑنے، بھاگنے اور لوٹنے کسوٹنے کا پورا موقع دے گئی۔ ہم انفارمیشن ایج کے لوگ جب 10-11 سیکنڈ کے فاصلے پر ایلن جوائنت اور کرسٹان بلانک جیسے وزیروں کا احتساب ہوتا دیکھتے ہیں اور پھر آنکھیں کھول کر اپنے ملک کی حالت پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمارا ڈپریشن بڑھ جاتا ہے، اور ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ یہ سیاسی اخلاقیات ہمارے ملک میں کیوں ممکن نہیں؟ ہماری سیاسی جماعتیں جیلی ڈگری ہولڈرز کو ٹکٹ کیوں دیتی ہیں؟ ہماری لیڈرشپ جیلی ڈگری ہولڈروں کو ڈگری ہوتی ہے، یہ جیلی ہو یا اصلی، یا پھر جیلی ڈگری سے کیا قیامت آ جائے گی جیسے دلائل دے کر پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کیوں کرتی ہے؟ ہماری سیاسی جماعتیں جیلی ڈگری کے الزام میں فارغ ہونے والے ارکان کو دوبارہ ٹکٹ دے کر قانون، اخلاقیات اور علم کا مذاق کیوں اڑاتی ہیں؟ اور ہمارے پاس ایسی خبریں کیوں آتی ہیں کہ وفاقی کابینہ میں 14 جیلی ڈگری ہولڈرز بیٹھے ہیں؟ ہمارا دل ایسی باتوں، ایسی خبروں پر خون کے آنسو روتا ہے، اور ہم ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ ہمارا ملک کب ٹھیک ہوگا؟ ہم اخلاقیات کی شاہراہ پر کب قدم رکھیں گے؟ اور ہم ایسی غلط سیاسی حرکات پر کب شرمندہ ہوں گے؟ ہمارے ذہن میں یہ سب سوال روزانہ اٹھتے ہیں۔ ہمارے ملک میں موجود 7.5 کروڑ جوان اور نوجوان ان سوالوں کا جواب تلاش کر رہے ہیں، لیکن اس پورے ملک کی رولنگ ایلیٹ کے پاس سسٹم کو چلنے دیں، یہ گند خود بخود صاف ہو جائے گا کہ سوا کوئی جواب نہیں ہوتا۔ ہم اس گندے سسٹم کو آخر کب تک برداشت کریں گے؟ کیا ہم اس وقت تک اسے برداشت کریں گے جب تک رولنگ ایلیٹ کے تمام لوگ بیرونی ملک جائیدادیں نہیں بنا لیتے، یا پھر یہ ملک آخری ہچکی تک نہیں پہنچ جاتا؟ ہمارے حکمران ہمیشہ لاڑکانہ، لاہور اور پشاور کو پیرس بنانے کا اعلان کرتے ہیں، لیکن یہ لوگ یہ اعلان کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ پشاور، لاہور اور لاڑکانہ صرف سڑکوں اور عمارتوں سے پیرس نہیں ہوا کرتے۔ شہروں کو پیرس بنانے کے لیے صاف، شفاف اور مضبوط احتسابی نظام درکار ہوتا ہے، اور جب تک خلفاء سے دوسری چادر کا حساب طلب نہیں کیا جاتا، اس وقت تک کوئی مسلمان ریاست اسلامی بنتی ہے اور نہ ہی کسی اسلامی ریاست کا شہر پیرس ہوتا ہے۔ پیرس کو پیرس شانزلیزے یا ایفل ٹاور نے نہیں بنایا، اسے ایلن جوائنت اور کرسٹان بلانک جیسے وزراء کے احتساب نے پیرس بنایا، اور ہم بھی جب تک یہ سسٹم اس ملک میں متعارف نہیں کریں گے، اس وقت تک ترقی، خوشحالی اور سکون کے خواب ہماری پرکوں سے باہر نہیں آئیں گے۔ اور یہ 11 سیکنڈ کے فاصلے پر رکھا ہوا وہ پیغام ہے جسے پڑھنے کے لیے ہمارے حکمران تیار نہیں ہیں۔ السلام علیکم، آپ سٹوڈنٹ ہیں، کوئی جاب کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، یا پھر آپ گھریلو زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر آپ اپنی زندگی کو بدلنا چاہتے ہیں تو اس چینل علم دوستی پر آپ زندگی میں کامیابی کے لیے جاوید چوہری صاحب کے موٹیویشنل، سوشل، سیلف ڈسکوری سے ریلیٹڈ اور صحت سے متعلق بے شمار کالم سن سکتے ہیں۔ میرا دعویٰ ہے کہ یہ چینل آپ کی زندگی بدل دے گا۔ اس چینل کا مقصد اچھی باتیں معاشرے میں پھیلانا ہے، اور اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔